میں نے جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پروفیسر صاحب بتائیے کہ جو قدرتی آفات ہیں ان کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اور کیوں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیشہ کی طرح معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ اور کرنٹ سنیریو میں ایک آفت کی صورت جو ملک عزیز کو فیس کرنا پڑ رہی ہے، اس میں آپ نے اسے بطور ٹاپک رکھا ہے، اور پھر اس میں ہماری سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے اصلاحی پہلو لاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی اور گائیڈ لائن کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس پر آپ کی ذات کو بھی، آپ کے ادارہ کو بھی لاکھوں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ معاشرے کو ایک کنٹریبیوشن کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس کا بہتر اجر عطا فرمائے آپ کو۔ جو اسپیسیفک کویشچن ہے آپ کا کہ ہمارے ہاں جو آفات ہیں، آفات جو ہیں وہ کیوں آتی ہیں، تو اس میں بلا شبہ ڈاکٹر صاحب جو ہماری اپنی ہی کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری مسٹیکس اور اجتماعی طور پر جو ہمارے گناہ ہیں، ان کے جرم کے جو ہے سزا اور وبال کے طور پر اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو جب ہم ان حالات میں فیس کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں اسلام نے پراپر گائیڈ لائن بھی دی ہے کہ جو جس طرح کے حالات چولستان کے حوالے سے آپ نے ذکر کیے کہ یعنی خشک سالی کی وجہ سے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے انسانیت وہاں سسک رہی ہے۔ تو ایسے میں یہ جو مسائل کا سامنا ہم من حیث القوم اور من حیث الپاکستانی کر رہے ہیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا چاہیے، اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اس کی بارگاہ سے ہم سب کو توبہ و استغفار مانگنی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی متعلقین ہیں، وہ بھی ہمارے ہی ملک کے باشندے ہیں جو اس کو فیس کر رہے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ ہم ان برائیوں، ان غلطیوں، ان کوتاہیوں کے سبب اپنے آپ کو بھی ایسے وبال میں، ایسے عذاب میں جکڑا ہوا پائیں۔ لہٰذا بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے ہیومن پرسن، ہم پر کچھ رسپانسبلٹیز سیٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم سب سے پہلی لیئر میں دیکھیں تو بینگ اے مسلم، اللہ پاک نے ہمیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس درد دل کے تحت ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے ہاں انسانیت سسک رہی ہے، ہم ان کو اس سے بچانے کے لیے، ہم ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ہم ان کی مدد و نصرت کے لیے اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اس کا احساس کریں اور ان کے لیے آگے بڑھیں، اپنا قدم بڑھائیں۔ اور اس سے سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ جب یہ وبال اور یہ آفت اور یہ تکالیف آتی ہیں، ایسے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، نماز استسقاء کا اہتمام کریں، اللہ کی بارگاہ میں میدانوں میں نکل کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ ہوا کرتا، صحابہ اکرام کے دور میں بھی، تابعین تبع تابعین کے دور میں بھی، اور تاریخ اسلام جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ ایسے حالات میں امت مسلمہ جو ہے وہ نیلے آسمان کے نیچے رب ذوالجلال کو گڑ گڑا کر پکارتی ہے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور اپنے عطا اور مہربانی سے باران رحمت عطا فرمائے، تاکہ جو انسانیت سسک رہی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے سنبھلنے کی پوزیشن میں آ جائے۔